اور آج بھی 56 ملک ہے مسلمانوں کے پاس، ایک دو ملک نہیں۔ جس قوم کے پاس 56 ملک ہو، جس قوم کے پاس پیٹرول کا سب سے بڑا کنواں موجود ہو، جس قوم کے پاس گیس کی سب سے بڑی توانائی افغانستان میں موجود ہو، جو قوم تورا بورا کے پہاڑیوں کے نام پر معدنیات کی فیکٹری رکھتی ہو، جس کے لیے لپک لپک کے افغانستان میں کبھی امریکہ جاتا رہا، کبھی روس جاتا رہا، وہ تورا بورا کی پہاڑیاں آج بھی معدنیات کے وہ جوہر اپنے دل میں رکھتی ہے کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ یہ خزانے تمہارے پاس ہے۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز کا نام سونا ہے، سونا کا پہاڑ بھی تمہارے پاس ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ اس کے بعد بھی کسی ملک میں تم عزت کی زندگی نہیں گزار رہے ہو، دنیا کے کسی خطے میں بھی تم عزت کی زندگی نہیں گزار رہے ہو، کہ دنیا میں کہیں پر بھی تمہاری عزت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم جس چیز کو عزت سمجھ رہے ہو وہ عزت نہیں ہے۔ عزت تو وہ تھی کہ رسول اللہ کے طریقے پر چلنے والے مسلمان تھے۔ جب تک رسول اللہ کے طریقے پر مسلمان چلتے رہے، عزت ان کے قدموں سے وابستہ رہی۔ 50 سال کے قریب عربت سے 3 بر اعظم پر اسلام کی حکمرانی تھی۔ وہ فاروق اعظم تھے، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے۔ یہ غریب نواز تھے، یہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے۔ ان کے پاس کیا تھا؟ کون سی طاقت تھی؟ کون سی توانائی تھی؟ تو تمہیں کہنا پڑے گا کہ ان کے پاس صرف ایک طاقت تھی، وہ رسول اللہ کی شریعت تھی، وہ قرآن کا نظام زندگی تھا، وہ رسول اللہ کا دستور حیات تھا جو نبی آخر الزمان نے دیا تھا۔ تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب مصر کی سرزمین پر دریائے نیل خشک ہو گیا تو فاروق اعظم نے خط لکھا تھا اور دریائے نیل جاری ہو گیا تھا، اپنی زلفوں کو بکھیر دیا تھا۔ خط کا متن سن لو، خط کا مضمون سمجھ لو، خط کیا لکھا تھا؟ آج تک دنیا میں کوئی ایسا حکمراں پیدا ہوا جس نے دریا کے نام سے خط لکھا ہو، لیکن لا الہ کی وہ طاقت تھی، رسول اللہ کے شریعت کی وہ طاقت تھی، محمد عربی کے قانون کی وہ طاقت تھی، تہذیب اسلام کی وہ طاقت تھی، خدا کی نصرت اور توانائی کی وہ طاقت تھی کہ جب ہم خدا کے نام پر رسول اللہ کے نام پر اپنے زندگی کو وقف کر دیتے تھے، انہیں رول ماڈل بنا کر کے خلوت سے لے کر جلوت تک اور انجمن سے لے کر کے شاہراہ تک، بازاروں سے لے کر کے جلسگاہ تک، جب ہم رسول اللہ کے نقش قدم پر چل رہے تھے تو دنیا نے دیکھا ہے کہ ہم نے دریائے نیل کے نام سے اگر خط لکھا ہے تو دریائے نیل جاری ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سنو دریائے نیل کے نام سے خط لکھنے والا فاروق اعظم ہے، اور فاروق اعظم کون ہے؟ وہ رسول اللہ کے غلام کا نام ہے، وہ رسول اللہ کے خلیفے کا نام ہے، ایک رسول اللہ کے نائب کا نام ہے، وہ امیر المومنین کا نام ہے۔ فاروق اعظم خود فرماتے ہیں کہ میرے سر پر جو عزت کے بعد ہے وہ سب رسول اللہ کے نظام زندگی کو اپنانے کی بنیاد پر ہے۔ فاروق اعظم کا اندازہ لگاؤ، دریائے نیل کے نام سے خط لکھ رہے ہیں، اور خط میں کیا لکھتے ہیں؟ ذرا غور تو کرو، لکھتے ہیں دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتی ہے تو عمر کو تمہارے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عمر تمہیں پٹوا کے چھوڑے گا۔ اگر خدا کی مرضی سے جاری ہوتی ہے تو عمر کا خط پاتے ہی فوراً جاری ہو جانا۔ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا حکمراں پیدا ہوا ہے؟ آج انسانوں کے نام سے تم خط نہیں لکھتے ہو، تمہاری روحیں کانپتی رہتی ہے، باطل کے سامنے تم بول نہیں پاتے ہو۔ آخر وجہ کیا ہے کہ تمہارے اندر سے وہ تمام چیزیں رخصت ہو چکی ہے اور تم نے خود رخصت کیا ہے۔ وہ اخلاق، وہ کردار، وہ عظمت جو رسول اللہ نے آپ کو دیا تھا، جو پیغمبر آخر الزمان نے آپ کو دیا تھا، جو رسول اللہ نے زندگی دیا تھا، اگر اس زندگی پر تم عمل کرتے تو تمہارا گھر بھی جنت ہوتا، تمہارے باہر بھی جنت ہوتی، تمہارے بازار بھی جنت ہوتا، تم تاجر ہوتے تو دنیا کے ٹاپ کلاس کے تاجر ہوتے، تم سپاہی ہوتے تو دنیا کے ٹاپ کلاس کے سپاہی ہوتے، اگر تم انسان ہوتے تو دنیا کے سب سے ٹاپ کلاس کے انسان ہوتے۔ اس لیے کہ اخلاق کی جتنی بھی قدریں تھی وہ تمام رسول اللہ نے تمہارے دامن میں ڈال دیا تھا۔ یہ الگ چیز ہے کہ بہت بڑے بڑے فلسفی گزرے جنہوں نے اخلاقیات پر بہت کتابیں لکھی، اور اخلاقیات کی جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہے میں خدا کے گھر میں کھڑا ہو کر کے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے اگر تم پتہ کرو گے تو جتنے بھی اخلاقیات کے فلسفے بیان کیے گئے ہیں وہ سب رسول اللہ کے طرف سے لیے گئے ہیں، وہ حدیث کے ٹکڑے ہیں یا قرآن کی کوئی ٹکڑے ہیں۔
जो फलसफे के नाम पर बयान किया गया है, ह्यूमन राइट्स का जो आज बात करते हैं लोग, ये एक नंबर के मक्कार और झूठे हैं। इन्होंने सिर्फ लिखा है, उस पर अमल नहीं किया है, लेकिन पैगंबर ने लिखा नहीं था, अमल करके बता दिया था। खुद अपनी जिंदगी नहीं बल्कि 1 लाख 1.25 लाख सहाबा किराम को उस साँचे में ढाल करके दिया था। और आज भी याद कर लेना, दुनिया आज जो देख रहे हो तुम, आज तो झूठों की तारीफ इखलाक की बदतरीन सूरत है कि इंसान झूठ बोले। ये इखलाक की बदतरीन ताकत है कि इंसान झूठ बोले। झूठा जो होता है उसका किरदार, उसका कैरेक्टर, उसका कुछ भी महफूज नहीं होता है, इसलिए कि वो जब मफाद देखेगा, जब अपना मतलब देखेगा, वो झूठ बोलता हुआ नजर आएगा। इस्लाम में झूठ बोलना हराम है। मेरे आका ने कभी मजाकन भी झूठ नहीं बोला है। और एक नहीं, 1 लाख से ज्यादा सहाबा किराम की जमात है जिस पे सनद दी गई है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक मरतबा भी झूठ नहीं बोला है। जो हदीस के रावी है, जिन्होंने हदीस को रवायत किया है, अगर एक मरतबा भी मुत्तहिम को किस्म कर दिए गए, एक मरतबा भी अगर उन्होंने झूठ बोला है तो उनके हदीस को मरदूद करार दे दिया गया है, इनकी रवायत नहीं ली जाएगी। इसलिए कि झूठा आदमी किसी के बारे में भी झूठ बोल सकता है, उन सच्चों की एक फहरिस्त है। तो मेरे अजीजों, आज हम जो ठोकरें खा रहे हैं, आज हम जो जलील हो रहे हैं, आज हम जो रुस्वा हो रहे हैं, आज हमें दुनिया जो अपने ठोकरों में रखे हुए है, आज जो हमारे इज्जत नफ्स को तार-तार किया जा रहा है, उसके पीछे किसी बैरूनी ताकत की तवानाई नहीं है, उसके पीछे हमारी बदअमालियां हैं, उसके पीछे हमारी बेगैरतियां हैं, उसके पीछे हमारी